السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم سامعین کرام، الحمدللہ رب العالمین، ایک لمبے عرصے یا وقفے کے بعد آپ اور ہم پھر اور آج یہاں قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے تحت چلنے والے کتاب اللغۃ العربیہ للمبتدئین کے تحت یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور آج کا ہمارا سبق 11واں سبق ہے، الدرس الحادی عشر، اور یہ فعل پر مبنی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ فعل کے متعلق سبق شروع کرنے سے پہلے میں فعل ماضی کے تعلق سے آپ کو کچھ بتا دوں۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم نحوی یا صرفی ان دونوں علوم میں سے جب کوئی بھی علم پڑھتے ہیں تو علم نحو کو ہم بہت آسان سمجھتے ہیں، اور علم صرف چونکہ اس میں فعل کے متعلق بحث ہوتی ہے تو یہ ہمیشہ موضوع سخن رہا ہے، اور یہ مانا گیا ہے کہ یہ بڑا ہارڈ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہماری اگر توجہات رہی ہے تو یہ علم نحو سے بہت زیادہ آسان علم ہے، اور در حقیقت کلام کے لیے جیسے ہی علم نحو کی ضرورت ہے ویسے علم صرف کی بھی ہے۔ تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ 11واں سبق جو جملہ فعلیہ فعل ماضی لازم کا استعمال اس پر مبنی ہے، میں اس سے پہلے آپ کو فعل ماضی کے تعلق سے چند اہم باتیں بتاتا ہوں۔ عموماً جب ہم گردان بناتے ہیں تو ضمیر دیتے ہیں، ہوا کے معنی ہوتے ہیں وہ ایک مرد، ہما کے معنی ہوتے ہیں وہ دو مرد، اور ہم کے معنی ہوتے ہیں وہ سب مرد۔ اسی کے بازو اگر میں لکھ دوں ہیا، اس کے معنی ہوں گے وہ ایک عورت، اور اسی کے بازو اگر لکھ دوں ہما تو ہما کے معنی ہوں گے وہ دو عورتیں، اور ہننا وہ سب عورتیں۔ دیکھیں یہاں پر قابل غور بات ہے کہ ضمیر میں جہاں پر بھی ہا آ رہا ہے، یہ ہا اشارہ کر رہا ہے کہ یہاں پر ہم وہ کا ترجمہ کریں گے۔ لفظ وہ کا مطلب ہوتا ہے کہ بولنے والا اور سننے والا دونوں بھی کسی تیسری شے کا ذکر کرتے ہیں۔ تو جب ہم کسی کا ذکر کرتے ہیں اس سے بات نہیں کرتے ہیں بلکہ اس کا ذکر کرتے ہیں۔ جیسے میں بولوں گا، کہوں کہ زید اچھا لڑکا ہے، اب میرے سامنے یہاں پر محب ہے اور میں بھی ہوں، ہم محب اور میں ہم دونوں آپس میں بات کر رہے ہیں، اور میں کہہ رہا ہوں کہ محب دیکھیے کہ زید اچھا لڑکا ہے۔ اب میں بات محب سے کر رہا ہوں تو محب لفظ تم کی کیٹیگری میں ہوں گے، اور میں بات زید کی کر رہا ہوں تو زید ہوا ہو جائے گا، یعنی وہ کی کیٹیگری میں ہوگا۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے عربی میں وہ کے 6 صیغے بنتے ہیں، جہاں بھی ہا آئے گا آپ ترجمہ وہ کا سمجھ جانا، اور ٹھیک اسی طریقے سے جہاں پر ان آئے گا تو یہ ان اشارہ کرتا ہے کہ آپ کسی سے بات کر رہے ہیں، اور ہم جب کسی سے بات کرتے ہیں تو اس کو آپ کہتے ہیں یا تم کہتے ہیں، تو ان میں تم کا اشارہ ہوگا اور ہاں میں وہ کا اشارہ ہوگا۔ تو جس طریقے سے ہوا وہ ایک مرد، ہما وہ دو مرد، ہم وہ سب مرد، ہیا وہ ایک عورت، ہما وہ دو عورتیں، ہننا وہ سب عورتیں۔ اب ٹھیک اسی طریقے سے انتا کی بنے گی، انتا تم ایک مرد، انتما تم دو مرد، اور انتم تم سب مرد، انتم تم سب مرد۔ ٹھیک اسی طریقے سے بنے گی کہ انتی تم ایک عورت، انتما تم دو عورتیں، انتنا تم سب عورتیں۔ تو عزیزان محترم، آپ غور کریں گے کہ میں نے یہاں پر 12 ضمیریں لکھی ہے، اور سب سے پہلے ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں، پھر میں فعل بتاؤں گا کہ یہ ضمیر میں وہ ایک مرد ہو گیا، ہوا میں وہ ایک مرد، ہما میں وہ دو مرد، ہم میں وہ سب مرد، ہیا میں وہ ایک عورت، ہما وہ دو عورتیں، ہننا وہ سب عورتیں، انتا اب ان آ گیا تو یہاں سے تم ہو جائے گا شروع، انتا تم ایک مرد، انتما تم دو مرد، انتم تم سب مرد۔ ٹھیک اسی طریقے سے انتی تم ایک عورت، انتما تم دو عورتیں، انتنا تم سب عورتیں۔ اب ٹھیک اسی طریقے سے آخری ضمیر میں 2 ضمیریں باقی ہے، آخری حصے میں انا میں، نحنو ہم۔ عزیزان محترم، اگر آپ لکھ رہے ہیں تو میں 2 منٹ ایسے ہی آپ کے لیے بورڈ پہ اس کو رکھوں گا، اور اس کے بعد ہم ضمیر کے متعلق جب فعل بنائیں گے اور اس طریقے سے ہم محنت کریں گے تو آپ یقین جانیے گا، اگر آپ 15 منٹ روز ایسے ہی طریقے سے محنت کریں گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہی 4 مہینے میں ہمارا فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر یہ تینوں پختگی ہم کو ہو جائے گی۔ ہم نے سنا ہے کہ جب آسمان سے بارش تیزی سے اترتی ہے اور وہ چٹان پر گرتی ہے
تو اس سے چٹان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، چٹان کی مٹی صاف ہوتی ہے اور چٹان صاف و چمکدار نظر آتی ہے۔ لیکن یہی جو تیز بارش سے چٹان صاف ہوئی تھی، جب یہ چٹان کے اوپر کوئی درخت ہوتا ہے اور درخت سے مسلسل جب بوند ٹپکتی ہے پانی کی، وہ چٹان کے اوپر سے کہیں سے پر رستے ہوئے پانی درخت سے ہوتا ہوا جب جھاڑ کے پتوں سے بوند بوند جب وہ چٹان پر مسلسل برستا ہے تو یہ بوند بوند مسلسل گرنا یہ چٹان میں سوراخ کر دیتا ہے۔ حالانکہ موسلادھار بارش سے چٹان کا کوئی نقصان نہیں ہوا، نہ اس میں سوراخ ہوا، لیکن یہی بوند بوند پانی ٹپکنا اس نے چٹان میں کیا کر دیا، ایک قسم کا سوراخ کر دیا اور چٹان پہ اثر کیا۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے اگر ہم ایک دن بھی عربی کو 24 گھنٹے پڑھ لیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن ہم کو کیا ہونا چاہیے کہ ہم روزانہ دھیرے دھیرے 15-15 منٹ گردان بناتے رہے، فعل ماضی کی گردان بناتے رہے، فعل مضارع اور فعل امر۔ ہم 15 منٹ اگر گرامر کو دیں گے، بہت سے بہت 20 منٹ، لیکن یہ پابندی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنے اندر خاطر خواہ تبدیلیاں دیکھیں گے، اور ایک نہج اور ایک طریقہ کے ساتھ ساتھ آپ کو عربی زبان کو سمجھنے کا نہج اور اس کا اسلوب ہے اس کو بولنے کا، یہ دونوں بھی آپ کو میسر آئے گا۔ تو عزیزان محترم، اگر آپ چاہیں تو اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے، یا پھر میں پاؤز کرتا ہوں، آپ اسے لکھ لیجئے 1 منٹ کے لیے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم فعل ماضی کی بحث کریں گے۔ صاف نظر آنے مجھے، شروع کریں گے۔ محترم، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ وہی ضمیر ہے، صرف میں نے اس کے معنی میٹا ہوں۔ اب میں یہاں پر ایک فعل داخل کرتا ہوں۔ اگر آپ گردان بنائیں گے تو میں جس طریقے سے بتا رہا ہوں آپ اسی طریقے سے بناتے رہیں، تو انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ آپ کو ازبر ہو جائے گی اور آپ صیغہ دیکھیں گے اور اس کا معنی آپ کے ذہن میں فوراً آ جائے گا۔ لیکن اس کے لیے ضروری امر یہ ہے کہ ہم مسلسل گردان بناتے رہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ پورے ایک جیسے صیغے دکھ رہے ہیں۔ اب فعال کا ہوا، فعال کا مطلب ہوگا وہ ایک مرد نے کیا، وہ ایک مرد نے کیا۔ اب یہی فعال کو آپ دیکھیے گیا کہ میں نے یہاں پر صرف تا ساکن بڑھایا ہے۔ یہ دونوں میں فرق یہ ہے کہ فعال اور یہ فعالت، صیغہ وہی ہے، یہاں پر تا نہیں ہے اور یہاں پر تا ساکن ہے۔ تو فعال وہ ایک مرد نے کیا اور فعالت وہ ایک عورت نے کیا۔ تو پتہ کیا چلا، ایک مرد سے ایک عورت بنانے کے لیے آپ کے لیے علامت کیا ہے؟ تا ساکن ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے میں یہاں پر الف بڑھا دوں گا، یہ بن گیا فعلا۔ دیکھیے فعلا وہ ایک مرد نے کیا اور فعلا وہ 2 مردوں نے کیا۔ اب ایک مرد سے 2 مرد کا ترجمہ کرنے والی حرکت جو ہے، یہ جو شے دکھ رہی ہے وہ الف ہے۔ اگر یہ الف ہٹا دے تو وہ ایک مرد نے کیا، اور یہی فعلا پہ الف ڈال دیے تو وہ 2 مردوں نے کیا۔ اب ٹھیک اسی طریقے سے اب وہ 2 عربی میں 2 کا ترجمہ کرنے کے لیے الف آتا ہے۔ اب پھر یہاں مسئلہ ہوگا، یہاں وہ 2 مرد ہے اور یہاں پر وہ 2 عورتوں کا ترجمہ کرنا ہے، تو یہ الف سے پہلے تا دیتے ہیں، تو یہ بن جاتا ہے فعلتا۔ یہ فعلا وہ 2 مردوں نے کیا اور فعلتا وہ 2 عورتوں نے کیا۔ اب آپ کو ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ وہ ایک مرد نے کیا تو علامت زبر آتی ہے، وہ ایک عورت نے کیا تو علامت تا ساکن آتی ہے، وہ 2 مردوں نے کیا تو علامت الف آئے گی، اور وہ 2 عورتوں نے کیا تو علامت الف تو آئے گی لیکن اس کے پہلے تا آ جائے گا، مطلب تا الف علامت آئے گی۔ تو فعلا الف وہ 2 مردوں نے کیا اور فعلتا یہ تا الف وہ 2 عورتوں نے کیا۔ اب جیسے ہی لفظ ہم دیکھیں گے تو ہم یہاں واو ساکن لگا دیں گے، یہ واو میں کی وجہ سے یہ جو زبر ہے یہ پیش ہو جائے گا، اور فعلو کا ترجمہ ہوگا وہ سب
मर्दों ने किया। तो सब मर्दों का तर्जुमा करने वाली अलामत कौन सी है? वाव साकिन, और ये वाव से पहले जो ज़बर होता है वो पेश हो जाता है। वो एक मर्द की अलामत ज़बर वो एक मर्द ने किया, अलीफ वो दो मर्दों ने किया, वाव साकिन वो सब मर्दों ने किया, ता साकिन वो एक औरत ने किया, ता अलीफ वो दो औरतों ने किया। और यहाँ से तो बहुत आसान है, ये हुन्ना का ये नून है, एक नून यहाँ पर लगा देना चाहिए, और ये नून लगा देंगे तो पहले वाला साकिन हो जाएगा। फ़अलना वो सब औरतों ने किया। अब आप इसको समझ लीजिए, ज़बर वो एक मर्द ने किया, अलीफ वो दो मर्दों ने किया, वाव साकिन आ गई तो वो सब मर्दों ने किया, ता साकिन आया तो वो एक औरत ने किया, ता अलीफ आया तो वो दो औरतों ने किया, और नून ज़बर आ गया, नून ज़बर, तो ये नून ज़बर अलामत होंगी कि वो सब औरतों ने किया। यहाँ पर आप गौर कर रहे होंगे कि मैंने जो ज़मायर यहाँ पर बताए हैं, ये ज़मीर है और ये फ़ेल की अलामत है। ज़बर में हमेशा वो एक मर्द ने किया, अलीफ वो दो मर्दों ने किया, वाव साकिन वो सब मर्दों ने किया, ता साकिन वो एक औरत ने किया, ता अलीफ वो दो औरतों ने किया, नून ज़बर वो सब औरतों ने किया। अब हम फ़ेल पढ़ेंगे। फ़अला वो एक मर्द ने किया, फ़अला वो दो मर्दों ने किया, फ़अलू वाव साकिन आ रहा देखिए वो सब मर्दों ने किया, फ़अलत यहाँ पर ता साकिन आ रहा, ये ता साकिन से वो एक औरत ने किया, फ़अलता आखिर में तालीफ आ रहा, और ये तालीफ से वो एक औरत से कितनी औरतें हो गई? वो दो औरतों ने किया। और फ़अलना ये नून आ रहा है तो नून से वो सब औरतों ने किया। यहाँ तक तो हमने फ़ेल को अच्छे से समझ लिया है। अब एक बात जो काबिल गौर है वो ये है कि देखिए अंता से तुम का तर्जुमा हो जाता है। अंता तुम एक मर्द ने, अंता तुम एक मर्द, अंतुमा तुम दो मर्द, अंतुम तुम सब मर्द, अंती तुम एक औरत, अंतुमा तुम दो औरतें, अंतुन्ना तुम सब औरतें। अब ये हुन्ना ये छठे नंबर पे आता है, 1 2 3 4 5 और ये 6, फिर ये आएगा 7 8 9, ये 10 11 और ये 12, ये 13 और ये 14। तो अब आप देखिएगा कि छठे सीगे को सीगा इनकलाबिया भी कहते हैं। यहाँ पर से तीसरा एक बार साकिन हो गया तो हमेशा साकिन होता है। अब यहाँ तीसरे नंबर पे लाम आ रहा है, हर्फ तीसरा हर्फ लाम है, एक बार हुन्ना पे तीसरा साकिन हो गया। माजी में हमेशा हुन्ना पे छठे सीगे से तीसरा साकिन हो जाएगा, तो ये आखिर तक। अंता से बहुत ज़्यादा शॉर्टकट है। अंता में तुम एक मर्द का तर्जुमा शुरू हो जाता है, ये अन निकाल दीजिए, जैसे ही अन निकाले तो बचा था ता, ये यहाँ पर ता लगा दीजिए। अंता फ़अलता तो तर्जुमा हो जाएगा तुम एक मर्द ने किया, तो तुम एक मर्द की अलामत क्या हो गई? ता ज़बर, और पहले वाला इसका साकिन। अब ठीक इसी तरीके से जैसे ही मैंने यहाँ से अन निकाल दिया तो यहाँ पर तुमा बच जाएगा, तो यही तुमा आखिर में लगा दीजिए। अंतुमा तो तर्जुमा हो जाएगा अंतुमा फ़अलतुमा, तुम एक मर्द से कितने मर्द हो जाएंगे? तुम दो मर्दों ने किया। अब तुम दो मर्दों की अलामत ज़ाहिर करने किससे ज़ाहिर हो रही है? कौन सी अलामत से? तो वो है लफ्ज़ तुमा। अब इसी तरीके से मैं जैसे ही यहाँ से अन निकाल दूँ तो यहाँ पर तुम बच जाएगा। जैसे ही अन निकाला, ये जैसे अंता अंतुमा अंतुम, अब अन निकाले तो यहाँ तुम बचेगा, तो यहाँ का तुम यहाँ पर लगा देंगे। अंतुम फ़अलतुम, तर्जुमा हो जाएगा तुम सब मर्दों ने किया। तो तुम सब मर्दों के लिए अलामत कौन सी है? लफ्ज़ तुम है। अब ठीक इसी तरीके से ये अन निकाल दिया अगर मैंने, तो यहाँ पर ती बच जाएगा, मैं यहाँ पर लगा दूंगा अंती फ़अलती, तुम एक औरत ने किया। तुम एक औरत की अलामत क्या हो गई? यहाँ पर ताज़ेर। देखिए ताज़बर में तुम मर्द ने किया, ताज़ेर में तुम एक औरत ने किया, तुमा तुम दो मर्दों ने किया। और ठीक इसी तरीके से जैसे ही यहाँ से मैं अन निकाल दूंगा तो यहाँ पर भी तुमा बच जाएगा, तो यहाँ तुमा, यहाँ पर मैं तुमा लगा दूंगा, तो तुमा तुम दो औरतों ने किया। तो देखिए तुम दो मर्दों ने किया तभी भी तुमा, और तुम दो औरतों ने किया तभी भी तुमा। ये तुम दो मर्द तुम दो औरतें नज़र आती है। हम तुम उसको कहते हैं जिससे बात करते हैं, और आप जिससे बात कर रहे हैं उसका सामने होना या उसका जानना आपको ज़रूरी है। तो तुमा में भी तुम दो मर्द भी आएंगे और तुमा में तुम दो औरतें भी आएगा। अब ठीक इसी तरीके से अंतुन्ना का अगर मैं अन कट कर दूँ, अंतुन्ना का अगर मैं अन कट कर दूँ तो बचेगा क्या? अन कट कर दूँ तो तुन्ना बचेगा। यही तुन्ना मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। अंतुन्ना फ़अलतुन्ना, तुम सब औरतों ने किया। तो तुम सब औरतों की अलामत यहाँ पर क्या हो रही है? तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर तुम सब औरतों की अलामत ये तुन्ना हो रही है। ये जो तुन्ना आ रहा है तो पता क्या चला? ताज़बर तू एक मर्द ने किया, तुमा तुम दो मर्दों ने किया, तुम सब मर्दों ने किया,
تازیر تم ایک عورت نے کیا، تما تم دو عورتوں نے کیا، تننا تم سب عورتوں نے کیا۔ اب جیسے ہی انا آئے گا تو میں یہاں تا پیش لگا دوں گا۔ یہ تا پیش کا مطلب ہوگا کہ میں نے کیا، میں نے کیا، یہ علامت کون ظاہر کریں گی؟ تا پیش۔ اور اسی طریقے سے نا اگر لگا دوں، نا تو ہو جائے گا کہ ہم نے کیا، مطلب فعلنا، یہ نا سے کس نے کیا؟ ہم نے کیا۔ یہ نا کس کو بتائے گا؟ ہم کو بتائے گا۔ اب یہ ماضی کے پورے ہو گئے۔ زبر وہ ایک مرد نے کیا، الف وہ دو مردوں نے کیا، واو ساکن وہ سب مردوں نے کیا، تا ساکن وہ ایک عورت نے کیا، تا الف وہ دو عورتوں نے کیا، نون زبر وہ سب عورتوں نے کیا، تا زبر تو ایک مرد نے کیا، تما تم دو مردوں نے کیا، تم سب مردوں نے کیا، تی تم ایک عورت نے کیا، تما تم دو عورتوں نے کیا، تننا تم سب عورتوں نے کیا، تو میں نے کیا، نا ہم نے کیا۔ اب میں پوری گردان پڑھ رہا ہوں، میں نے پہلے آخر کی علامت پڑھا تھا، اب پورا پڑھ رہا ہوں۔ فعلا وہ ایک مرد نے کیا، فعلا وہ دو مردوں نے کیا، فعلو وہ سب مردوں نے کیا، فعلت وہ ایک عورت نے کیا، فعلتا وہ دو عورتوں نے کیا، فعلنا وہ سب عورتوں نے کیا، فعلتا تم ایک مرد نے کیا، فعلتما تم دو مردوں نے کیا، فعلتم تم سب مردوں نے کیا، فعلتی تم ایک عورت نے کیا، فعلتما تم دو عورتوں نے کیا، فعلتنا تننا میں تم سب عورتوں نے کیا، فعلتو میں نے کیا، یہ تو میں کا ترجمہ ہوگا، میں نے کیا، فعلنا یہ نام ہم کا ترجمہ ہوگا، فعلنا ہم نے کیا۔ اب اس کو آپ منہ زبانی علامتیں یاد کر سکتے ہیں۔ اگر 14 علامتیں رٹ کے آپ یاد کریں گے تو 15 منٹ میں یاد ہو جائے گی۔ دیکھیں میں بن دیکھے آپ کو سناتا ہوں، آپ غور کیجئے گا۔ زبر وہ ایک مرد نے کیا، الف وہ دو مردوں نے کیا، واو ساکن وہ سب مردوں نے کیا، تا ساکن وہ ایک عورت نے کیا، تا الف وہ دو عورتوں نے کیا، نون زبر وہ سب عورتوں نے کیا، تا زبر تا تو ایک مرد نے کیا، تما تم دو مردوں نے کیا، تم سب مردوں نے کیا، تی تازر تی تم ایک عورت نے کیا، تما تم دو عورتوں نے کیا، تننا تم سب عورتیں نے کیا، تاپش تو میں نے کیا، نون الف نا یا نون الف زبر نا ہم نے کیا۔ اس طریقے سے آپ یاد کریں گے تو یہ علامتیں آپ آخر کی یاد کر لیجئے۔ سارے صیغے اسی پر مبنی ہے، صیغے بدل سکتے ہیں، یہ علامتیں کبھی بھی نہیں بدلے گی۔ اب مثال کے طور پر میں ایک گردان آپ کے سامنے بنا رہا ہوں لغیبہ سے، وہ لغیبہ سمجھنے کے بعد انشاءاللہ ہم سبق کو پڑھیں گے۔ دیکھیں میں یہاں پر صیغہ لغیبہ لکھ رہا ہوں، ایک گردن آپ کو اور بتا رہا ہوں، اس کے بعد میں کچھ صیغے دوں گا، وہ صیغوں پر آپ گردن بنائیں گے۔ گردان بناتے وقت سب سے پہلا کام کرنا ہے کہ چھٹے پہ آنا، 1 2 3 4 5 6، اور چھٹے سے تیسرا حرف ساکن کر دینا۔ 7 8 9 پہ بھی ساکن، 10 پہ بھی ساکن، 11 پہ بھی، 12 پہ بھی، 13 پہ بھی ساکن ہو جائے گا تیسرا حرف، اور 14 پہ بھی تیسرا حرف ساکن ہو جائے گا۔ اب لغیبہ وہ ایک مرد نے کھیلا، دیکھیں میں کیسا بنا رہا ہوں، آپ ایسی بنائیں گے، لغیبہ الف وہ دو مردوں نے کھیلا، لغیبو واو ساکن وہ سب مردوں نے کھیلا۔ اب یہاں چوتھے پہ آؤں گا تو میں تا ساکن دے دوں گا، لغیبت تا ساکن وہ ایک عورت نے کھیلا۔ اب پانچویں پہ آؤں گا تو تا الف دے دوں گا، لغیبتا وہ دو عورتوں نے کھیلا۔ اور چھٹے پہ آؤں گا تو یہاں سے چھٹے سے تو عدد بدل کا سسٹم ہو جاتا ہے، سیم کا، یا آخر میں ضمیر کے آخر کا اور فعل کے آخر کا حصہ ایک جیسا آتا ہے چھٹے سے۔ لغیبنا وہ سب عورتوں نے کھیلا۔ دیکھیں 5 تک ہم کو سمجھنا ہے، چھٹے سے تو ضمیر کا آخری حرف اور فعل کا آخری حرف دونوں ایک جیسے آئیں گے۔ لغیبہ وہ ایک مرد نے کھیلا، لغیبہ الف آ گیا وہ دو مردوں نے کھیلا، لغیبو واو ساکن ہے وہ سب مردوں نے کھیلا، لغیبت وہ ایک عورت نے کھیلا، لغیبتا تا الف آ گیا وہ دو عورتوں نے کھیلا، لغیبنا وہ سب عورتوں نے کھیلا۔ اب انتا کا تا اور لعیبتا کا تا،
انت لعبتا تم ایک مرد نے کھیلا، انتما لعبتما انتما کا تما اور لعبتما کا تما دونوں بھی آخری حصے، ضمیر کا آخری حصہ اور فعل کا آخری حصہ دونوں سیم آئیں گے، تو یہاں ہو جائے گا تم دو مردوں نے کھیلا، انتم لعبتم تم سب مردوں نے کھیلا، انتی لعبتی تم ایک عورت نے کھیلا، انتما لعبتما تم دو عورتوں نے کھیلا، انتن لعبتن تم سب عورتوں نے کھیلا، انا آیا تو تا پیش آ جائے گا، انا لعبتو میں نے کھیلا، اور نحنو آیا تو نہ آ جائے گا، نحنو لعبنا ہم نے کھیلا۔ اب اس کے بعد میں صیغے دوں گا اور آپ بنائیں گے، اور کمنٹ میں مجھے بتائیں گے 6 پورے 14 صیغے بتا کے میں انشاءاللہ ماضی کے تعلق سے ہر ایک کا کمنٹ چیک کروں گا، اور مجھے یہ سمجھ میں بھی آئے گا کہ آپ کے سمجھ میں آیا ہے یا نہیں آیا ہے۔ سمجھنا کچھ نہیں ہے، صرف علامتیں لگانا ہے، اور علامتیں کس طریقے سے لگانا ہے یہ ہم وضاحت سے دیکھ چکے ہیں۔ اب میں آپ کو چند صیغے دے رہا ہوں، آپ اسے صیغے بنائیے گا۔ آپ وصلہ سے بنائیے گا، وصلہ، حضرہ۔ وصلہ وہ ایک مرد پہنچا، کہیں پر بھی پہنچنا، اور حضرہ وہ ایک مرد حاضر ہوا۔ آپ یہ 2 صیغوں پہ بنائیں گے انشاءاللہ، اور کمنٹ میں بتائیے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہے یا نہیں سمجھ میں آیا ہے، اور پورے صیغے بنا کے بتائیے تو پھر مجھے بھی سمجھ میں آئے گا کہ آپ نے سمجھ لیا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔